السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحا، وكيل الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد فيه ريحا خبيثا۔ رواه البخاری في صحیح۔ محترم بھائی اور دوستو، ابھی آپ نے عید الاضحیٰ کی مبارک سعادتوں سے استفادہ کیا ہے، اور ہمارے ان بھائیوں نے جنہیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی، انہوں نے حج کے اعمال انجام دیے۔ ہماری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادتوں اور قربانیوں کو اور لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، اور باقی مادہ ایام میں اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے۔ آج کے خطبے میں دو تین چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت انجام دیں تو عبادت کے اندر اللہ کی توحید ملحوظ خاطر ہونا چاہیے۔ اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ عبادات ہمارے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ادا کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی قسم کی شراکت، ساجھیداری، شرک اللہ رب العزت کو قبول نہیں۔ قربانی ہی کا مسئلہ گزرا۔ قربانی اگر ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ادا کی ہے تو یہ قربانی رب کی جناح میں مقبول ہوگی، اور اگر ہماری اس قربانی کے اندر ہماری نیت کچھ اور رہی ہے، محلے میں ہم رہتے ہیں، لوگوں کے ہاں قربانی ہے، ہم قربانی نہیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، بچوں کی رضا کی خاطر یا اور دوسرے اسباب کی خاطر ہم نے یہ قربانی کی، تو ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی یہ قربانی محل نظر۔ اسی قربانی کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک تعلیم اور بھی دی گئی ہے کہ جانور کا ذبح کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک عبادت ہے، لہذا اللہ کی رضا کے علاوہ اگر ہم کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کے دربار میں، کسی اور کے مزار پر، کسی اور مقدس مقام کو سمجھ کر کے ہم یہ قربانی ادا کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ ہم اللہ کی اس عبادت کے اندر دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ دوسرے مختصر لفظوں میں کہ ہم اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، اور ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری کوئی بھی عبادت جس میں شرک کی خوبو پائی جائے گی، اللہ کے ہاں یہ مقبول نہیں ہوتی، ہمارے لیے ثواب کا باعث نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمارے
دوسرے اعمال کے ثواب کو باطل کرنے کا سبب بنیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر طرح کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے۔ لہذا اس قربانی کے ذریعے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی بھی عبادت ہو، ہماری عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور اس عبادت میں کسی اور غیر کی کو شریک کرنے کی چیز ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بھی نہیں آنی چاہیے۔ دوسری بات، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شریعت کے تمام امور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، اور اس کے ان کے بیان کردہ فرامین پر ہم عمل کریں۔ اسلامی شریعت کا اپنا خاص امتیاز ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے قوانین، پوری شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، اور اس کے بعد نسل در نسل یہ ساری چیز ہم تک اور آپ تک پہنچی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ پر جو چیزیں اتاری جا رہی ہیں آپ اسی کی پیروی کرو، اسی کی اتباع کرو، اور ان لوگوں کی اتباع نہ کرو جنہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، یا ان لوگوں کی خواہشات کی، ان کے اہوا کی اور ان کے نفسیات کی اتباع نہ کرو جنہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت، اس مفہوم کی متعدد آیات قرآن کریم کے اندر آپ پڑھیں گے اور غور کریں تو جا بجا یہی حکم پوری انسانیت کو، بالخصوص مسلمان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے میں دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی نقصان بھی ہے۔ جا بجا یہ تاکید کی گئی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، ان کے طریقے کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نماز کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، اسلام نے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بیان کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اسلامی تعلیمات کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سنیں گے نہیں، تب تک ہمیں ان تعلیمات سے صحیح طور پر واقفیت نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے جب ہمیں واقفیت نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں ہم اپنی ذہنی اپج کی اتباع کریں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم غلط راہ کو اپنائیں گے، غلط راستے کو اپنا لیں گے، اور ہم خود اپنے آپ کو بدنام کریں گے، اور اپنی وجہ سے، ہماری وجہ سے اسلام پر بھی لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا۔ لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں دین کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اور اہل علم سے ان تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں، اور اہل علم بھی صحیح طور پر عوام الناس کی رہنمائی کریں، تو ایسی صورت میں ہر کوئی شخص اپنی جگہ دین کا عامل ہوگا، اور دنیاوی طور پر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور دنیا میں بھی اسے عزت حاصل ہوگی، اور آخرت کے اندر اللہ کی جناب میں بھی اسے سرخروئی حاصل ہوگی۔
تیسری بات جو ہمیں کہنی ہے اور اس سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ انسان کی طبیعت میں ہے کسی شخص کی جانب مائل ہونا، گویا کسی شخص کی تقلید کرنا، کسی شخص کی بات کو سن لینا اور اس کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہونا، یہ انسان کی طبیعت میں داخل ہے۔ چنانچہ ہم اپنے گھر کو دیکھ لیں، ہمارے گھر کے اندر ہمارے آبا و اجداد جو کچھ بھی اچھا عمل کرتے ہیں یا غلط طریقہ اپناتے ہیں، گھر کے اندر بعد میں آنے والی نسل یا ہماری اولاد اور اولاد کے بعد ہمارے پوتے پرپوتے، یہ سارے کے سارے باپ اور دادا کے طور طریقے کو، ان کے قول اور عمل کو، گفتار اور کردار کو بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ اور بہت ہی غور کے ساتھ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہماری اولاد بھی اور ہمارے گھر کے دوسرے افراد بھی اچھے طور طریقے کو اپناتے ہیں، ان کی گفتار اچھی ہوتی ہے، کردار اچھا ہوتا ہے، سوچ اور سمجھ بھی ان کی بہتر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے گھر کا ماحول گدلا ہوتا ہے، درست نہیں ہوتا ہے، گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہوتا ہے، ہماری زبان صحیح نہیں ہوتی، کردار ہمارا درست نہیں ہوتا اور ہمارے اندر اخلاقی گراوٹیں آتی ہیں، گھر کے اندر آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو میں ہوتی رہتی ہے، غلط چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کا غلط اثر بعد میں آنے والی نسل پر، ہماری اولاد پر بھی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح سماج کا معاملہ ہے، ہماری جیسی سنگت ہوگی، جیسی صحبت ہوگی، جیسے لوگوں کا طور طریقہ ہم اپنائیں گے، جیسے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھیں گے، ظاہر ہے انہی کے کردار کو، انہی کے اخلاق کو، انہی کے گفتار کو اور انہی کے طور طریقے کو ہم بھی جانیں گے، سمجھیں گے اور اس کا غلط اثر ہمارے اوپر بھی ہوگا۔ لہذا اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں اچھے عادات اپنانے چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت اپنانی چاہیے۔ اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت اپنائیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، تو ایسی صورت میں ہمارا گھر کا ماحول بھی صحیح ہوگا، ہماری گلیوں کا بھی معاملہ درست ہوگا، سماج کا معاملہ بھی درست ہوگا، سماج سدھرے گا اور اس طرح سماج کے اندر اچھائیاں پھیلیں گی، سب کو خوشی ہوگی اور قوم کو خوشی ہوگی، قوم کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی خوشی ہوگی۔ ہم نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ہم نشین کی اور برے ہم نشین کی مثال دے کر کے لوگوں کو سمجھائی ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرنے والے اچھے ہم نشینوں کی مثال خوشبو بیچنے والے شخص جیسی ہے کہ اگر آپ خوشبو بیچنے والے شخص کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ اس کی خوشبو کو خرید لیں اور خود خوشبو لگائیں، خود بھی مہکتے رہیں، اور اگر خوشبو نہیں خریدتے ہیں تو کم سے کم اس کے ساتھ بیٹھنے کی بنا پر اس کی خوشبو سے تو آپ مستفید ہوں گے۔ گویا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے آپ کو اچھائی ہی اچھائی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر برے لوگوں کی مثال جو دی گئی کہ لوہار کی بھٹی جیسی ہوتی ہے کہ اگر آپ بھٹی میں بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ کو فائدے کے علاوہ نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا، یا تو آپ کا کپڑا جل جائے گا
یا آپ کا جسم جل جائے گا، یا اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی تو کم سے کم اس بھٹی کے دھوئیں سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ یہی حال برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے پر بھی ہے کہ بروں کے ساتھ غلط لوگوں کا ساتھ دیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے تو اس میں سوائے نقصان کے آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اچھائیوں کو اپنائیں، اچھے کردار کو اپنائیں اور اپنے بچوں کی بھی اسی طرح تربیت کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں خیر اور برکت عطا فرمائے اور آخرت میں ہم سب کو اپنی رحمت اور اپنی رضوان سے نوازے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔